بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو، سب کو، دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ اس ولاگ کے مضمون کو جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا جاتا ہے اور لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بلدیاتی انتخابات سے فرار۔ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی تمام تر کوششوں اور ریٹائرڈ جسٹس افتخار محمد چودھری کی انتھک ذاتی کوششوں اور خواہش کے باوجود صوبائی حکومتیں مختلف ہیلے بہانوں سے، جن میں بیلٹ پیپروں کی پرنٹنگ، نئی حلقہ بندیاں، مردم شماری اور درجنوں دوسرے بہانے بنا کر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کم از کم وقتی طور پر ٹالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ بیچارے امیدوار بھاگ دوڑ کر کے ہلکان ہو چکے ہیں، کروڑوں روپے کا تشہیری مواد چھپ چکا ہے، بینر، پوسٹر، پمفلٹ، فلیکس سب تیار پڑے ہیں۔ صرف پنجاب میں الیکشن کمیشن کو امیدواروں سے 70 کروڑ کی رقم مل چکی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات ہما نام کا وہ پرندہ ہے جو عنقا ہو گیا ہے۔ مشرف نے آئین شکنی کی تھی، وہ ملک و قوم کے سامنے جواب دہ ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، مگر اسی آئین میں یہ بھی درج ہے کہ بروقت بلدیاتی انتخابات کرانا برسر اقتدار حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ یاد رہے کہ بلدیاتی انتخابات کو کسی بھی جمہوری نظام کی بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جمہوریت کی اصل روح ہی یہ ہے کہ مقامی سطح پر مقامی قیادت لوگوں کے روزمرہ مسائل حل کرتی ہے، پھر وہ یہاں سے تربیت حاصل کر کے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں آئین سازی اور ملک کے لیے قوانین مرتب کرتے ہیں۔ اگر بلدیاتی سیاست کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ عجیب تضاد نظر آتا ہے کہ جب آمریت یا ڈکٹیٹروں کا دور ہوتا ہے تو اس میں بلدیاتی انتخابات بڑی باقاعدگی سے کروائے جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد جمہوریت کی خدمت نہیں ہوتا، بلکہ جو حقیقی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے نعم البدل کے طور پر پسند کے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں۔ سندھ میں MQM نے مشرف دور میں اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کروا لیں، جسے اب سندھ حکومت بدلنا چاہتی ہے۔ وجہ تنازعہ وہ حلقہ بندیاں ہی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ نئی حلقہ بندیاں کروائے گی اور کراچی اور حیدرآباد میں میئر اس کے ہوں گے، جو MQM کو قبول نہیں۔ MQM کراچی اور حیدرآباد کو کسی صورت بھی اپنے حال سے نکلنے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ یہ اس کا پاور بیس ہے اور وہاں سے حاصل کردہ ووٹوں کی بنیاد پر وہ کل ملکی سطح پر 7% ووٹوں کے دعویدار ہیں۔ پنجاب میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ انگوٹھوں کی تصدیق کروائی جائے، اس میں بیچارے ملک طارق کی چھٹی بھی ہوئی۔ عمران کا مزید یہ کہنا ہے کہ وہاں بڑے وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ پنجاب کو یہ تصدیق کا چکر کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو بڑے بڑے لوگوں کو لوٹے پکڑنے پڑ جائیں گے صوبہ سرحد میں گڈ گورننس کا دعویٰ خان صاحب کرتے تھے، مگر وہاں بائیو میٹرک سسٹم کا بہانہ بنا کر الیکشن کو ٹالا جا رہا ہے۔ یہ تینوں صوبائی حکومتوں کی بلدیاتی انتخابات کی التوا کی منافقانہ کوشش ہے، کیونکہ بلدیاتی نمائندے عوام کی سطح سے اٹھ کر اوپر آتے ہیں اور وہ عوام کے بہترین نباز ہوتے ہیں، اس لیے عوام کی نفسیات اور تکالیف کو بہتر طور پر جاننے کی وجہ سے ان کے لیے
بہتر قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جو ملک اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا سکتا اور 10 سال سے مردم شماری نہیں کرا سکا، اس کے لیے بلدیاتی انتخاب کروانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، مگر اس میں صلاحیت سے زیادہ نیت اور اخلاص کی کمی کا عمل دخل ہے۔ بلوچستان کی حکومت جو شورش زدہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اکثر علاقوں میں پاکستانی جھنڈا لہرانا بھی ممکن نہیں ہے، بظاہر کمزور وزیر اعلیٰ نے اپنے صوبے میں پرامن اور منصفانہ بلدیاتی انتخاب کروا کر دوسرے صوبائی حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کم از کم یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ اگر نیت ہو تو سب کچھ ممکن ہے، اور بلوچستان حکومت کا یہ جرأت مندانہ اقدام ہے جو قابل صد تحسین ہے۔ ہمارے باقی تینوں صوبوں کے حکمران ایسے دانش مندانہ اور جرأت مندانہ اقدام کرنے سے دانستہ گریزاں ہیں۔ اس وقت تک باقی تینوں صوبائی حکومتوں کو بلدیاتی انتخاب کے نام سے ہی باری کا بخار چڑھ جاتا ہے اور ان کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے تو پھر انہیں عوام کی سطح پر آ کر ان سے ڈائلاگ بھی کروانا پڑیں گے، پھر ان کو عوامی رابطے میں آنا اور نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کرنا پڑے گی، جس سے حکمرانوں کے نہ صرف آبادیوں بلکہ ان کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو چڑ ہے۔ شاید انہیں احساس ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی دادا گیری اور مفت خوری میں فرق آ جائے گا، اور ترقیاتی فنڈز ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر گلی محلے میں کون انہیں سلام کرے گا، اور نالیاں گلیاں اور سڑکیں بنانے کے لیے کون ان کے آگے پیچھے مارا پھرے گا۔ اقتدار کے اس مرکز کو اپنے اختیار میں رکھنے کی خواہش ان کو ایسا کرنے سے روک رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے شیر ہو، بلہ ہو یا تیر، کسی کو بھی عوام کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں۔ اب پاکستانی عوام کو چاہیے کہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری ختم کرنے اور امن امان بحال کرنے کے انتخابی وعدوں کی طرح بلدیاتی انتخابات کو ماضی کا قصہ جان کر فراموش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، لیکن اس کی سرشت میں یہ چیز شاید سرایت کر گئی ہے کہ وہ نائب کی بجائے خدا ہی بننا پسند کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مجھے اپنے ازبکستان میں کے 9 سالہ قیام کے دوران کئی بار سمرقند کے زندہ شاہی قبرستان کی زیارت کا موقع ملا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسی برگزیدہ شخصیات محو خواب ہیں۔ اس قبرستان کے صدر دروازے پر فارسی میں کرندہ حضرت عباس کا یہ قول نسل انسانی کے لیے اپنے اندر سامان عبرت کے لیے ہوئے ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: تم خواہ چین کے بادشاہ ہو یا مصر کے حکمران، آخر میں آنا تم کو یہی ہے۔ آج پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ یہ پامال جملہ سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں اور یہ جملہ اپنے معنی بھی کھو چکا ہے، مگر 2014 پاکستان کے لیے واقعی بڑا فیصلہ کن سال ہے۔ اس سال پاکستانی قوم کو دہشت گردی کے خلاف گو بگو کی کیفیت سے باہر نکل کر ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے، ورنہ تاخیر کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ تباہی اس حد تک پہنچ جا سکتی ہے کہ ملک میں جمہوریت کا جو نازک آشیانہ بنا ہے اسے بھی لپیٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کیے جائیں۔ بلدیاتی انتخابات سے ہماری حکومتیں الرجک اور خوف میں مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے قومی انتخابات میں جو وعدے کیے اور جو سبز باغ اٹھا کر کامیابی حاصل کی تھی ان میں سے ایک بھی پورا نہ کیا، جس کے بعد ان کی مقبولیت کا گراف کافی نیچے آ چکا ہے اور کہیں عوام اس کا بدلہ ان سے بلدیاتی انتخابات میں نہ لے لیں، جس سے ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اگر جمہوریت نے پاکستان میں واقعی جڑیں مضبوط کرنی ہیں
تو اس کے لیے بلدیاتی انتخابات ناگزیر ہیں، اور جتنی جلدی باقی تینوں صوبائی حکومتیں بلوچستان حکومت کی تقلید کرتے ہوئے یہ انتخابات کروا دیں اور ہیلے بہانوں سے باز آ جائیں تو ان کا یہ عمل قومی مفاد میں ہوگا۔ جمہوریت میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو آپ وہ اپنا لیں اور جو آپ کے بارے میں نہ ہو اسے نظر انداز کر دیں۔ یاد رکھیے جمہوریت بڑی غیرت مند اور حاصل دلہن ہے، اس کے اوپر سوکن کا سایہ بھی پڑ جائے تو یہ گھر بار جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا بلدیاتی انتخابات سے فرار۔ آخر میں دوبارہ پھر گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو، دوستوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔